اچھا جی، یوکے میں آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے ویزا کے ریلیٹڈ. بہت سارے لوگ ہیں، انفیکٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ ورک ویزا پہ یہاں آ رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یوکے گورنمنٹ نے ایک نیا ویزا انٹروڈیوس کروایا، اور اس ویزا کے اوپر آپ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. 5 سال کا وہ ویزا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہاں پہ اچھی طرح رہ سکتے ہیں، اور 5 سال بعد آپ کو پی آر مل جاتا ہے. اس کی کچھ کڑی شرائط تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو 2 نمبری ہوتی ہے اس میں لوگوں نے وہ 2 نمبریاں نکال لیں اور ویزے ایشو کرنے لگے یہاں سے. شروع میں تو وہ جینون تھا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا، جو بڑی کمپنیاں تھیں وہ آفر کر رہی تھیں، جینونلی لوگوں کو ویزے دے رہی تھیں، لیکن پھر جب ہمارے جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تھوڑی 2 نمبریاں کر کے اپنے آپ کو پیپرز پہ بڑی کمپنی دکھا کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. مجھے پاکستان سے لوگوں نے کہا، میں نے معلومات کی تو پتہ چلا پاکستان سے، انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے لوگ 40 لاکھ 50 لاکھ روپے دے کے وہ ویزا لے رہے ہیں. پھر میرے ایک دوست نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اس نے مجھے بتایا کہ یار اس کا کوئی دوست ہے، اس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، اسی لیے میں یہ بات یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر اس بندے نے بیسکلی، اس کے والد نے اپنا لاہور میں گھر بیچا، اور گھر بیچ کے اس بندے کو، اس لڑکے کو 45 لاکھ روپے دیے. اس نے یہاں پہ ویزا لیا، وہ آ گیا. وہ اس کا ورک ویزا تھا بیسکلی. لیکن اس میں ہوا کیا کہ وہ ویزا اس کو جس طرح ایشو کیا گیا تھا، وہ ویزا ایسے تھا کہ وہ صرف اس ایک کمپنی کے اوپر کام کر سکتا تھا. اس ایک کمپنی، اگر وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کی جاب چلی جائے گی، اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا. اور یہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کو جو ویزا بیچنے والے تھے، جنہوں نے بھی پاکستان سے یہ کیا، اس کو نہیں بتایا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی، اور اس کمپنی کو کاغذوں میں دکھایا کہ وہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور انہوں نے 5 امپلائی بلائے، جس میں ایک میرے دوست کا دوست بھی شامل تھا. اس نے 45 لاکھ روپے دیے، اس کے والد نے گھر بیچ دیا، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ وہ جیسے ہی پہنچائے، اس کو پتہ چلا کہ یار جس کمپنی سے وہ ویزا ایشو ہوا تھا وہ کمپنی تو بند ہو گئی ہے. کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے کمپنی کھولی، اس کو بڑا بنایا، اور بنانے کے بعد اس کے اندر 5 ویزے ایشو کیے. اب آپ امیجن کریں، اگر ہر بندے سے 45 لاکھ 50 لاکھ روپے لیے ہیں تو 3 4 5 کروڑ روپے بنائے، اور اس کے بعد کمپنی بند کر دی. اب وہ بندہ جو ہے وہ یہاں پہ دھکے کھا رہا ہے، کیونکہ وہ بس ویٹ کر رہا ہے کہ کب ہوم آفس کو پتہ چلے گا. ہوم آفس یہاں کا ویزا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو کب ہوم آفس کو پتہ چلے گا اور کب اسے اٹھا کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو پاکستان سے ویزے خرید رہے ہیں، برائے مہربانی ایجنٹ سے یہ پوچھیں، معلوم کریں کہ ویزے کی کیا کیٹیگری ہے، اگر کمپنی بند ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا، اور اگر اس کو نکال دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا، وہ کیا ویزا سوئچ کر سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ میرے دوست کے ساتھ یہ سین نہیں تھا، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے یا کمپنی بند ہو جائے تو اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا، وہ جاب سوئچ نہیں کر سکتا. تو اتنے پیسے دے کے وہ بیچارہ یہاں آیا تھا، اور اس وقت وہ انتہائی تکلیف میں ہے، پریشان ہے. اس کے والد نے گھر بھی بیچ دیا ہے، وہ دوبارہ گھر لینے کی حیثیت میں بھی نہیں ہے. تو برائے مہربانی اچھی طرح چھانٹ پٹک کے ویزے کو دیکھ کے اس کے بعد آئیں. ایسے آنکھ بند کر کے اتنے بڑے بڑے پیسے نہ دیں، اور اپنے فیوچر کو آپ بنانے کا پلان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے. تو اس چیز کے اوپر ضرور دیکھیں. جزاک اللہ.